آج کا ہمارا عنوان ہے ربائی۔ سب سے پہلے آپ سیکھیں گے ربائی کا مفہوم اور تعارف۔ ربائی کا لفظ ربا سے نکلا ہے، جس کے معنی چار چار کے ہیں۔ اصطلاح سخن میں ربائی اس مختصر نظم کو کہا جاتا ہے جو فقط 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ حیت کے اعتبار سے ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ چوتھا مصرع حاصل گفتگو کہلاتا ہے اور شاعر پہلے 3 مصروں کا تانا بانا چوتھے مصرے کے لیے بنتا ہے۔ ربائی میں موضوع کی کوئی قید نہیں، لیکن عام طور پر اس صنف سخن کو صوفیانہ اور اخلاقی مضامین بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اصناف سخن میں ربائی اخلاقی شاعری کا سب سے عمدہ نمونہ ہے۔ ربائی ایک مشکل صنف سخن ہے اور صرف ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری کے کلاسیکی دور سے لے کر جدید دور شاعری تک کے قدرت کلام کو پرکھنے کی کسوٹی رہی ہے۔ اردو کے ربائی گو شعراء میں میر درد، مرزا غالب، میر انیس، مولانا حالی، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، امجد حیدرآبادی اور جوش ملیح آبادی کے نام بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ میر انیس کی ربائی ملاحظہ کیجیے۔ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ 8ویں تا 12ویں جماعت کے طلباء کو اگر امتحان میں ربائی کی تعریف لکھنے کو کہا جائے تو طلباء اس تعریف کو لکھیں گے۔ ربائی کی تعریف۔ ربائی وہ صنف سخن ہے جس میں موضوع کی کوئی قید نہیں، البتہ 4 مصروں کی قید ضرور ہے، جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ چوتھا مصرع حاصل ربائی کہلاتا ہے۔ شاعر اپنا اصل مدعا اسی مصرے میں بیان کرتا ہے، یعنی اس کی تمام بات کا نچوڑ اسی میں ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اردو نثری یا شعری قواعد میں کسی بھی قسم کی کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ میں اس عنوان پر بھی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ پھر ملیں گے اردو گرامر کے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔